حیا نے کاؤنٹر پہ رکھے ڈبے کے ڈھکن کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور پھر جہان کے چہرے کو۔ کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ذرا اشتیاق، ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ جہان کو اچھا لگتا بھی تھا یا نہیں۔ ہاں اچھا ہے۔ وہ شاپ میں شاید اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ذرا سے شانے اچکائے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر اس طے شدہ جوڑے کو دیکھا۔ حالانکہ منگنی اور نکاح جیسے موقعوں پہ لڑکیاں لائٹ پنک، پستیشیو گرین یا ہلکا نیلا پہننا پسند کرتی تھیں، پھر بھی اس نے یہ رنگ منتخب کیا تھا۔ وہ لمبا گھیردار پاؤں تک آتا فراک تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ۔ سارا لباس ایک ہی رنگ میں تھا، گرے کلر، اور گرے کا بھی درمیانہ سا شیڈ، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا۔ پورے فراک پر ڈائمنڈ ٹیز اور سفید موتیوں کا کام تھا، گرے اور سلور کا کمبینیشن۔ پھپھو اس کو وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھیں اور اس کی مناسبت سے اس کو یہ رنگ سب سے بہترین لگا تھا۔ حیا نے ڈبہ بند کیا اور اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ کیا تمہیں واقعی پسند آیا؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ذرا متفکر سی بولی۔ نہیں، مجھے واقعی پسند آیا، بہت اچھا کلر تھا، لیکن ایک دشن میں چابی ڈالتے ہوئے جہان نے ذرا سے شانے اچکائے۔ لیکن میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا؟ وہ جانتی تھی کہ وہ بات کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، پھر بھی اس نے انجان بندے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم اس لباس کے ساتھ، میرا مطلب ہے تم اپنا پردہ کیسے کرو گی دلہن بن کر؟ وہ شاید کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ کر لوں گی۔ گاڑی اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کام والے لباس کے اوپر برقع لو گی یا کوئی چادر وغیرہ؟ نہیں، میں برقع نہیں لوں گی۔ تو پھر کیا تم اس کے کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ جہان کو کہتے ہوئے بھی یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی، بہت ہی آکورڈ، اور اسے شاید لگا تھا کہ حیا آگے سے اس کی بات کی تصدیق کر دے گی۔ نہیں بھائی، میں دوپٹے سے نقاب تو نہیں کروں گی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ حیا نے آنکھوں میں اسی مسکراہٹ کو سموئے گردن موڑ کر جہان کو دیکھا۔ وہ جیسے اس بات پہ بہت سوچنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ جہان، کچھ باتوں میں تم سے زیادہ اسمارٹ ہوں۔ تمہیں نے تو کہا تھا نا کہ رستہ ہوتا ہے، اور میں نے بھی رستہ نکال لیا ہے۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ وہ اس کی بات پر محفوظ ہو کر ذرا سا مسکرایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کے بجائے کسی اور جانب جا رہی ہے۔ کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ اس نے ذرا تذبذب سے پوچھا۔ پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے، میں نے ایک بیکری پہ کچھ آرڈر کیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا۔ حیا کو اچنبھا ہوا، باہر رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ڈنر پر گھر پہنچنا تھا۔ ایسا کیا آرڈر کر دیا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو، میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ اور حیا کا سانس لمحے بھر کے لیے تھما۔ کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری پہ آرڈر دیا ہے اور اب ہم نے اسے پک کرنا ہے۔ کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے یہ حساب برابر کرنا ہے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بولا تھا۔ لیکن تم نے خود تو نہیں بنایا نا، مگر پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں نا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس غریب آدمی کے چہرے پہ خفگی سمٹ آئی۔ حیا بھی ساختہ گردن موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہان اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ کو دیکھ پائے۔ اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا۔ وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا اپنا جنجر بریڈ ہاؤس، یا پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ یہ والا ہاؤس زیادہ پیارا تھا۔ کاؤنٹر میں ٹرے میں رکھا وہ خوبصورت سا ہاؤس، جس کے اوپر کینڈیز، جیلی اور آئسنگ سے ڈریسنگ کی گئی تھی۔ نہیں، اس کو پیک نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت نازک ہے، میں اس کو یوں ہی اٹھا لوں گی۔ حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے اٹھا لی۔ کپڑوں والا شاپر تو ویسے ہی گاڑی میں پڑا تھا، اب وہ ٹرے کو اسی طرح اٹھائے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ جہان نے باہر نکل کر اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ جواب دیے بنا سہج سہج کر چلتی گاڑی تک آئی۔ پھر سارا راستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے رہی تھی
ہاتھ دکھنے لگے تھے، مگر اس نے ذرا بھی بد احتیاطی نہیں کی تھی۔ یہ جنجر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا لگا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے تھی، بلکہ اپنے پیسے ضائع نہ ہونے کے لیے۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ جہان نے پچھلے سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا۔ چلیے مادام، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے کر آ جائے گا، وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتا راستہ چھوڑ کر اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر مسکراہٹ امڈ آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کے دیکھا۔ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ اس سیاہ ایکارڈ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز تڑکھڑا گئی۔ ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے۔ جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر گیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے دھانے پہ ہی سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی۔ اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید ایک صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، تایا، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پھپھو، داور بھائی، سونیا، سبھی تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، سو خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا، مگر اچنبے کی بات یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے شاید وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے اندر آئی ہو اور پھر وہیں کھڑی ہو گئی ہو۔ جہان آگے آیا، ایک نظر ان سب کو دیکھا اور پھر ایک منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہو، اور سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس کی طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پہ امڑ آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلیمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ آرام سے بات کرنی چاہیے۔ اور مس حیا، سوری، مسز حیا تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے بات کر کے پھر سے گردن موڑ کر ایک فاتحانہ نظر حیا پہ ڈالی تھی۔ ابا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر انہیں الجھی نگاہوں سے ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے کو ڈسکس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پہ بل تھے، جیسے کسی کو یہ پسند نہیں آ رہا تھا۔ بات گھر کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر میں ہی کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئرز بیچ نہیں سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی برہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارم اسی طرح کونے میں کھڑی تھی۔ شاید اسے کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھون گھون بھر رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کو انجوائے کرتی ہوئی۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری ہی شادی کے فنکشن سے ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اس کو چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پر مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ جو ساکت سی کھڑی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات پر بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے، کمر دیوار سے جا لگی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ جو بات کرنی ہے ابا سے کرو، روہیل برہمی سے بولا تھا۔ اس کی بات کو ولید نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے جہان خالی سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ جو بات کرنی ہے وہ مجھ سے کرو۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ حیا نے امید سے جہان کی طرف دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے۔ وہ ابھی ولید کو کچھ دیر مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اسے پوری امید تھی۔ اس کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
یہ شو ٹائم ہے اور تم تو اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پہ ولید نے پھر سے حیا کو دیکھا۔ اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی۔ وہ نہیں سمجھا تھا۔ اللہ اللہ، وہ نہیں سمجھا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جہان نہیں سمجھا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، جہان اس سے مت پوچھو، پلیز جہان اسے گھر سے نکال دو، اسے کچھ دے مارو، مگر اسے یہاں سے بھیج دو۔ مگر سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ آپ کے گھر کی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں کس حیثیت سے کام کرنے دیں گے۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، سب سن رہے تھے، بول بس وہی دونوں رہے تھے۔ حیا کا سانس آہستہ آہستہ رکنے لگا، دم گھٹ رہا تھا، فضا میں آکسیجن کم ہو گئی تھی۔ مگر اس میں ہے کیا؟ وہ رہا ٹی وی اور اس کے نیچے ڈی وی ڈی رکھا ہے، اس کو لگا کر خود دیکھ لو، بہت انجوائے کرو گے۔ اس نے سیڑھی جہان کی طرف بڑھائی۔ حیا کے نتنوں سے آکسیجن کا کوئی جھونکا ٹکرایا تھا۔ سانس، خوشگمانی، امید، ایک کرن سی نظر آئی تھی کہ جہان سیڑھی ہاتھ میں لیتے ہی توڑ دے گا اور ولید کو دے مارے گا۔ جہان نے ذرا تعجب سے سیڑھی کو دیکھا اور پھر اسے تھام لیا، مگر اس نے اسے نہیں توڑا۔ اس نے سیڑھی کو کور سے نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر سر اٹھا کر ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ آر یو شیور کہ اس میں کچھ ایسا تو نہیں جو کسی کی توہین کا باعث بنے؟ کیا میں اسے واقعی سب کے سامنے چلا دوں؟ اس میں جو ہے وہ سب سچ ہے، کوئی فکسنگ نہیں ہے۔ چلاؤ، بلکہ ضرور چلاؤ۔ جہان نے سیڑھی پکڑے پکڑے تایا امبا کو دیکھا۔ وہ اسی الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک ہو کیا رہا ہے۔ اس طرح اچانک ولید کا آنا، پھر ان سب سے کہنا کہ وہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ سیڑھی وغیرہ۔ جہان نے مڑ کر ارم کو دیکھا۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے ارم سے اجازت مانگی تھی۔ وہ اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا اسے احساس نہیں تھا کہ یہ سی ڈی ارم نے ہی تو ولید کو دی ہوگی، اور اسی لیے ارم نے نہایت بے نیازی سے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو میری بلا سے۔ البتہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ سی تھی، شو ٹائم کی مسکراہٹ کہ اب آئے گا مزہ۔ جہان نے پھر سے ولید کو دیکھا، جیسے خود بھی متذبذب تھا کہ اسے سیڑھی چلانی چاہیے یا نہیں۔ جہان نے ایک سپاٹ سی نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر اوکے کہتے ہوئے مڑا۔ اس کے قدم دیوار میں لگے ٹی وی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا اور آدھی کھلی دیوار پہ لٹکتے ونڈ چائم کی لڑیاں گول گول گھومنے لگیں۔ اسٹک اور کانچ ٹکرائے، خاموشی میں مدھم سا نغمہ بج اٹھا، ماتم کا نغمہ، سوگ کا نغمہ۔ جہان نے ایک قدم مزید ٹی وی کی طرف بڑھایا۔ باہر بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی اور حیا کے ہاتھ سے جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے گر پڑی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ ٹرے اوندھے منہ زمین بوس ہو گئی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب اس سی ڈی کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جسے دکھانے کے لیے ولید اتنا بے چین ہو رہا تھا۔ جہان آہستہ آہستہ چلتا ٹی وی کی طرف جا رہا تھا۔ حیا کا ٹوٹا ہوا جنجر بریڈ ہاؤس اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس سانس روکے لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھ رہی تھی۔ ابا، روہیل، جہان، باپ، بھائی، شوہر، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ کوئی اسے اس پرائے مرد بلیک میلر سے بچا نہیں سکتا تھا۔ مگر کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ، اس نے زور سے پکارا تھا۔ اللہ کا نام وہ واحد نام ہوتا ہے جس کو بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے بھی نقاب تلے آپس میں بند ہونٹوں کے پیچھے سے زبان ہلا کر اسے پکارا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے جسے میں پکار سکوں۔ جہان اب ٹی وی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حیا کے دل پہ پڑتا بوجھ اب بڑھتا جا رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، آپ دے دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جہان نے ٹی وی کا بٹن آن کیا اور پھر ریموٹ سے ڈی وی ڈی چلایا۔ اب ٹی وی اسکرین نیلی آ رہی تھی۔ اور آپ چھین لیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جہان نے جھک کر بٹن دباتے ہوئے
DVD کی پلیٹ باہر نکالی۔ دفتن ریموٹ اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا۔ ماربل کے فرش پہ ریموٹ گرا تھا۔ چند لمحے مزید گزر گئے۔ میری مدد کریں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ جہان ریموٹ اٹھا کر پہ سیدھا ہوا۔ کاش ریموٹ ٹوٹ جاتا، مگر وہ نہیں ٹوٹا تھا۔ ہر چیز اس کے خلاف جا رہی تھی۔ جہان نے خالی سانچے میں CD رکھی اور اسے واپس دھکیلا۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ اسکرین پہ مینیو لکھا آ رہا تھا۔ جہان نے ذرا پیچھے ہو کر ریموٹ سے پلے کا بٹن دبایا۔ مجھے رسوا نہ کرنا پلیز، پلیز ہیلپ می، پلیز۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید CD نہ لگے، وہ اندر پھنس جائے، شاید۔ مگر چند ہی لمحوں بعد اسے گانے کی ٹیون سنائی دی تھی، شیلا کی موسیقی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی تھی۔ سر سے آسمان ہٹنے لگا۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی، وہ ابھی مر جائے گی۔ ویڈیو لگ چکی تھی، سب دیکھ رہے تھے۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے رسوا ہونے جا رہی تھی۔ ساری رضاعت، ساری اطاعت، سب بیکار گیا تھا۔ رسوائی، گناہ، وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قبر تک اس کے پیچھے آئیں گے۔ اس نے اپنی سرخ پڑتی بند آنکھیں کھولیں۔ لاؤنج کا منظر ذرا سا دھندلا رہا تھا۔ اس نے ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا، جو بہت شوق سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو سرے بازار بےعزت کر دیا تھا۔ اس نے روہیل کا چہرہ دیکھنا چاہا، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تائے ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا، غیظ، غضب، غصہ، پیشانی کی تنی نسیں، سرخ پڑتا چہرہ۔ اس نے سائمہ تائی اور اماں کے چہروں کو دیکھا، سب ہکا بکا تھے۔ گانا اسی طرح چل رہا تھا۔ اس نے نتاشا کے چہرے کو دیکھا، وہ بڑے ستائشی انداز میں اسکرین کو دیکھتی ایکسائٹڈ سی آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کوک کا کین ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی نگاہیں نتاشا سے ہوتی ہوئی سامنے جہان کے چہرے پہ پڑیں۔ جہان وہ واحد شخص تھا جو TV کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف چپتی ہوئی نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہا تھا۔ اور ولید، تب اس نے دیکھا، ولید کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، اتنا سفید جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ اسی پل اس نے ارم کو دیکھا، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید تھا۔ یہ کیا؟ ایک دم سے حیا نے گردن گھما کر اسکرین کو دیکھا۔ نقاب تلے اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلیں۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ گانا بھی وہی تھا، میوزک بھی وہی تھا، CD بھی وہی تھی، مگر منظر نہیں۔ یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا، نہیں، یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی۔ یہ تو ارم اور ولید۔ وہ تصاویر کا ایک سلائیڈ شو تھا۔ ایک ایک کر کے بڑی بڑی تصاویر اسکرین پہ ابھرتیں اور چلی جاتیں۔ ارم اور ولید کی تصاویر اکٹھے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی شاپنگ ایریا، کسی پارک میں۔ ساری فوٹوز سیلف فوٹوز تھیں، جیسے ولید کے ساتھ ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود ہی موبائل سے کھینچی ہوں، اور اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے۔ ہر 2-3 تصاویر کے بعد اسکین شدہ ای میلز اسکرین پر ابھرتیں۔ ان میں سے کچھ فقرے ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ تصویر اتنی دیر تک اسکرین پر رہتی کہ وہ سب ان ہائی لائٹڈ فقروں کو پڑھ لیتے، پھر اگلی تصویر آ جاتی۔ ارم اور ولید کی ذاتی ای میلز۔ یہ کیا؟ ولید ایک دم آگے بڑھنے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ان ٹانگوں پہ اپنے گھر نہیں جا سکو گے، وہیں کھڑے رہو۔ جہان کا وہ الجھن بھرا چہرہ، وہ تذبذب، سب غائب ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سرد اور کٹیلے انداز میں بولا کہ ولید کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے شجر سے نگاہوں سے جہان کو دیکھا۔ یہ شو ٹائم ہے نا ولید لغاری، اور تم نے کہا تھا کہ میں اس شو کو بہت انجوائے کروں گا۔ میں تو کر رہا ہوں، تم بھی کرو، مگر شاید تم کوئی غلط CD اٹھا لائے ہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ولید لغاری ہکلا گیا۔ کبھی وہ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کو دیکھتا، کبھی جہان کو۔ حیا کو دیکھنا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں میں؟ وہ درستگی سے بولا، مگر اسی اثنا میں داور بھائی غصے سے اٹھے تھے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پلیز۔ جہان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اس کے قریب آنے سے روکا۔
ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، مگر یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اس لیے اس آدمی سے میں خود نمٹ لوں گا بعد میں۔ اور ابھی اس نے انگشتِ شہادت اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے تنبیہ کی، ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، تم سے میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسر یا اس کی بیٹی یہ سب دیکھے۔ سینیٹر عبدالولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ ولید لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تایا، ابا، روہیل سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو چکے تھے، بس نہیں چل رہا تھا اس آدمی کو گولی مار دیں۔ آؤٹ، سلیمان صاحب ضبط سے بزور بولے تھے۔ ولید اس اڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے واپس پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ لگی حیا کھڑی تھی، اس کی نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں بھی سکتہ طاری تھا۔ ولید ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر اسی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی، تصویریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ یہ سب فوٹو فکسنگ ہوگی، پھپھو رنجیدگی سے بولی تھیں۔ حالانکہ تصاویر بہت کلیئر تھیں، مگر تایا اور داور کے سرخ چہرے، وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتی تھیں۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ پڑتی ٹپ ٹپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پھپھو کی بات پہ سائمہ تائی کو تقویت ملی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں۔ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں؟ وہ اپنی بات منوانے کے لیے زور سے بولی تھیں۔ اور یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں، اسی نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا دیا۔ گھر چلو تم لوگ۔ تایا فرقان قہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھیں تصویریں، اسی لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لے مومانی۔ ابا سائمہ تائی کی بات پہ ناگواری سے احتجاج کرنے ہی لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ مومانی آگے سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا کریں۔ گھر آؤ تم لوگ۔ تایا ابا نے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فوراً بھاپ کے پیچھے لپکے۔ ابا، یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا نے۔ ارم نے ان کو آواز دینی چاہی۔ ارم؟ جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام اس سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے؟ ہاں؟ تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ حذف کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ارم بی بی، ہر ایس ایم ایس ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھا دوں گا، میرے لیے بہت آسان ہے۔ ارم نے خوش لبوں پہ زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر جا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ چوکھٹ میں کھڑی حیا اور اس کے قدموں میں گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے، سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ آنیسٹلی روہیل، یو ہیو اے ویری انٹرسٹنگ فیملی۔ روہیل نے اونہوں کہتے ہوئے اسے گھورا، پھر معذرت خواہانہ انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ، اوہ نتاشا، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنے بڑے بڑے شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر اوپر واپس جانا۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی تھی۔ ورنہ جہان کو کیسے پتا
کہ یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھیں، وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، وہی سی ڈی لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے سی ڈی سویپ کی تھیں۔ وہ جہان، وہ سویپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے تھے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید کوئی غلط سی ڈی اٹھا لایا تھا۔ اس نے شانے اچکائے، جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں۔ تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتہ ہے مجھے، وہ جھڑک کر کہتی خفگی سے باہر نکل گئیں۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا، اور تبھی جہان نے دیکھا، اللہ اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بیٹھ کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہان، حیا نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا، مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولیز کے پاس ہے؟ ملبے سے نگاہ ہٹا کر گہری سانس لیتے ہوئے اس نے حیا کو دیکھا۔ ویرین کیوں میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں گاڑی تلے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر دیا تھا سب۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں پریشان نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حیا، آپ کے اپنے کس لیے ہوتے ہیں؟ اگلی دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم، اس کی تو بہت… جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ اس کا ذکر مت کرو۔ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا ہی تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتنوں کو تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بیڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نوربانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے۔ آئی لو یو جہان، آئی ریئلی لو یو، وہ روندھی ہوئی آواز اور فرتے مسرت سے رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ نوربانو اسی طرف آ رہی تھی۔ حیا یوں ہی عبایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہتھے پہ بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہیلی حل کر لی ہے۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے ہوئے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نوربانو کے ساتھ جنجر بیڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے۔ آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی تھی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت، وہ روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ جنگ احزاب میں گروہ بھی ہے، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی۔ 3 طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی، جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینس کی جیب میں ایک سیڑھی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ ان کی ہانڈیاں انہی پہ الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا۔ تب نہیں سمجھی میں، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو 1 دن، کسی کو 1 ماہ اور کسی کو کئی سال، اور پھر ایک دن آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سے یہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟
میرے صحیح بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا۔ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی اپنی صبح۔ وہ پارلر کے ڈریسنگ میرر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی اور بیوٹیشین لڑکی مہارت سے اس کا آئی شیڈو لگا رہی تھی۔ اس نے اپنا گرے اور سلور فراک پہن رکھا تھا، بال وغیرہ ابھی بنانے تھے۔ اونچا جوڑا بنائیں گی کیا؟ بیوٹیشین نے آئی شیڈو کو آخری ٹچ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیا نے آئینے میں چہرہ دائیں بائیں کر کے آنکھیں دیکھی، اچھی لگ رہی تھیں۔ فرینچ نوٹ بنا دو، اونچے جوڑے میں تو نماز نہیں ہوگی، اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران ہی آ جائیں گی۔ آج نہ پڑھیں، خیر ہے؟ لڑکی اکتائی تھی۔ اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، نیل پالش لگانی ہے یا نکلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں۔ بار بار وضو کے لیے اتاروں گی کیسے؟ اس نے سادگی سے الٹا سوال کیا۔ اوہو، اچھا نکلی پلکیں تو لگا دوں نا؟ اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا۔ آپ نے آئی بروز بھی نہیں بنائیں، تھوڑا سا نیٹ ہی کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا۔ لڑکی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ آپ کہیں الہدا کی تو نہیں ہیں؟ حیا ہنس دی۔ نہیں، میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں، اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ وہ جیسے سوچ کر ہی محفوظ ہوئی۔ لڑکی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پہلے میک اوور مکمل کرو، پھر بتاتی ہوں، مزے سے کہتی۔ اس نے دوبارہ سر کرسی کی پشت پہ ٹکا دیا۔ بیوٹیشین لڑکی جزبوسی ہو کر آئی شیڈو کٹ اٹھائے پھر سے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی، اور جب حیا نے اسے دوپٹہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کو کہا تو اس کا منہ کھل گیا۔ گھونگھٹ؟ کون نکالتا ہے گھونگھٹ؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالو، بس تھوڑی تک آئے، نیچے ویسے ہی بن گلا ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ مگر آپ کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور لڑکی پریشان ہو گئی تھی۔ تم نکال رہی ہو یا میں خود نکال لوں؟ اور بیوٹیشین کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، اس سے کوئی بعید نہیں تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اس نے ابا سے بہت کہا تھا کہ مکس گیدرنگ نہ رکھیں، فوٹوگرافرز نہ ہوں، مگر ابا اور اماں نے اس کی ایک نہ سنی۔ حیا، میں تمہارے پردے کا پھر سے کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی۔ اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھی۔ حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی کہ وہ اس کے پردے سے دل سے راضی تھیں، مگر کیا فرق پڑتا تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا تھا کہ حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور وہ حجاب بھی کر لیں۔ جتنے آپشنز نظر آئے ان میں سب سے بہترین یہی تھا، گھونگھٹ، اور پھر نیچے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہو کہ صدر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویر کھینچے کہ نہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ میرج ہال میں جب اسے برائیڈل روم سے لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ثنا اس کے ایک طرف آ بیٹھی تھی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اپنی طرف سے وہ تصاویر کھینچنے والوں کو مسلسل منع کر رہی تھی۔ حیا آپا پردہ کرتی ہیں، پلیز فوٹو نہ کھینچیں، یا کوئی اس کے گھونگھٹ پہ کچھ بولتا تو وہ اسے جواب بھی دے رہی تھی۔ آپا کلاسیکل دلہن بنی ہیں اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، ممانی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی، پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی یا جو بھی، سب ایسا ہی تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے۔ اس کا گرے فراک پیروں تک آتا تھا، گھیرے پہ کافی کام تھا، گھونگھٹ تھوڑی تک گرتا تھا، نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا تھا۔ آستینیں پوری تھیں اور وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی، ہر پاس آ کر بیٹھنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے باتیں کر رہی تھی۔ لوگ برا تب مانتے ہیں جب دلہن اکڑ کر بیٹھے۔ اگر وہ خوش مزاجی سے بات کر رہی ہو پورے اعتماد کے ساتھ تو لوگ بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کیا،
میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا ہوگا تبھی یہ ناٹک کیا، ڈرامہ۔ مگر اب وہ اس مقام پہ تھی جہاں یہ سب باتیں ثانوی محسوس ہوتی تھیں۔ مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جہان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو بہت دھیرے سے بولا تھا، ثابت ہوا کہ تم کچھ چیزوں میں واقعی اسمارٹ ہو۔ بس یہی ایک فکرہ کہا اس نے، پھر وہ جلد ہی اٹھ گیا۔ اسے یوں مرکز نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا، بدتمیز نہ ہو تو۔ اور پھر وہ خود بھی زیادہ دیر اسٹیج پر نہ بیٹھی اور واپس برائڈل روم میں آ گئی۔ یہ نتاشا کا دن تھا، اب نتاشا کو پوری توجہ ملنی چاہیے تھی۔ خیر، وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی۔ ساڑی کی پش پہ زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، مگر وہ رحیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستی بولتی گھوم رہی تھی اور فاطمہ کو ہال اٹھ رہے تھے۔ جہان بھائی کہہ رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ ثنا نے اس کو آواز دی۔ وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگھٹ پیچھے گرائے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی، چونک کر پلٹی۔ کیا وہ آ رہا تھا اس سے ملنے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں بلا لو۔ وہ اور ثنا اکیلے ہی تو تھے۔ اچھا ہے ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے۔ 2 دن سے تو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ذرا سی دستک کے بعد دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہوا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار۔ اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو منتصر سی کھڑی تھی، لبوں پہ ذرا سی مسکراہٹ لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہان کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ لمبی سی ثانیہ بھی تھی۔ حیا مائی وائف، اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہیں، کولیگ بھی ہیں، ثانیہ۔ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ ثانیہ اسی سوبر سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے بامروت مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا، پھر ایک شاکی نظر جہان پر ڈالی۔ وہ بس اس لیے اس کے پاس آیا تھا؟ بدتمیز۔ بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے، ان کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے۔ جی، ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا۔ اچھا، حماد نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ ثانیہ نے جہان کو دیکھا۔ وہ جو اف کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا، فوراً سے پیشانی مسل کر ہاتھ نیچے لے گیا۔ ہاں، وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو وہ مل گیا تھا۔ خیر ہم چلتے ہیں، سی یو۔ وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتے ہوئے سامنے سے ہٹا۔ وہ ناقدانہ نگاہوں سے انہیں جاتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا تو۔ ہاں ٹھہرو، میں تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ وہ دونوں اپنے اپنے سیل فون سامنے کیے باتیں کرتے باہر نکل گئے۔ وہ پیر پٹک کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ اس آدمی کے ساتھ زندگی کبھی فینٹیسی نہیں ہوگی۔ وہ پہلے سے یہ بات جانتی تھی، مگر اب اسے اس بات پہ یقین بھی آ رہا تھا۔ سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا بھی، مگر خیر وہ ساتھ تو تھے نا۔ آہستہ آہستہ وہ اس سب کی عادی ہو جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ ذرا سی جھری کھلی تھی، وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں، لوگوں کا رش، ہنستے بولتے مہمان، رنگ، خوشبو سب نظر آ رہا تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ اس نے کلائی گھما کر دیکھا، بہارے کا نیکلس، بریسلیٹ کی صورت اس میں پہنا تھا اور اس کی سائڈ پہ خالی کنڈے میں اب ایک موتی جھول رہا تھا، سیاہ موتی۔ وہ سفید موتی نہیں بن سکی تو کیا ہوا، سیاہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ پھر موتی تو وہ ہوتا ہے جس کی کالک بھی چمکتی ہے۔ صبح کا دھندیا رنگ اسلام آباد کی پہاڑوں پہ چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں۔ اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، جالی سے روشنی اور ہوا اندر جھانکنے لگی، تازگی کا احساس۔ تبھی دیوار میں نصب اون کھانا پکنے کی گھنٹی بجانے لگا۔ وہ آگے آئی اور اون کا دروازہ کھولا، پھر دستانے والے ہاتھ سے ٹرے باہر نکالی۔ پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرم گرم پزا تیار تھا۔ اس نے چہرہ ذرا جھکا کر سانس اندر اتاری۔ خستہ اور اشتہا انگیز خوشبو، جہان کو پسند آئے گا۔ تعریف نہیں کرے گا، البتہ تھوڑا کھائے گا، اور اس پہ بھی کئی دن ایکسرسائز کا دورانیہ بڑھا کر
ان کیلوریز کو بند کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اپنی فٹنس اور صحت کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی کانشیس تھا جتنا 4 سال قبل ان کی شادی کے وقت تھا۔ اس نے ٹرے اندر دھکیلی اور اوون کا ڈھکن بند کیا۔ اب جہان آفس سے آ جائے گا تبھی وہ اسے نکالے گی۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی کو دیکھا، ابھی اسے آنے میں وقت تھا۔ آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے۔ اب کیا کرے؟ سبین پھپھو کی کسی پرانے دوست کی بیٹی کی شادی تھی، سو وہ کراچی گئی ہوئی تھیں۔ ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور نہیں تھے، سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا، پھر ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا۔ وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی، مگر جہان، وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ خدیجہ کا کمرہ گو کے ساتھ والا تھا، مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی، بس 3 سال کی، کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ کارپٹ پہ بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی تھی۔ ٹوٹے بلاکس ایک طرف تھے اور جڑے ہوئے ایک طرف۔ بے ترتیبی میں بھی ترتیب تھی۔ باپ کی طرح وہ بھی کلٹر نہیں پھیلاتی تھی۔ خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی۔ اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اس کے سوال پہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سلیو لیس فراک میں ملبوس تھی، مگر نیچے سے اس نے کہنی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی، جو رابے بھی پنک۔ نرم گہرے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ جہان اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا، اسے لمبے بال پسند تھے، مگر صرف خدیجہ کے۔ خدیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا۔ گوری گلابی رنگت، اٹھی ہوئی ناک اور جہان جیسی آنکھیں، وہ جہان ہی کی بیٹی تھی۔ جہان کو لوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا۔ اس نے حیا سے صرف اچھا قد لیا تھا، مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں، اس کا قد بھی مجھ پہ گیا ہے، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتا تھا۔ نتھنگ۔ خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی۔ حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا تھا تو جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ تم اپنی پسند کا نام رکھ لو، میں تو جو نام بھی بتاؤں گا آگے سے کہو گی اب اس نام کی اپنی پرانی دوست کا حلیہ بھی بتا دو جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو۔ ویسے اتنا غلط بھی نہیں تھا وہ، سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ گل رکھا تھا، میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں۔ خدیجہ ایک پری میچور بچی تھی، مگر سچ شکر کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہی تھی، سو ان کے لیے وہ واقعی خدیجہ گل تھی، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ الماری کا پٹ بند کرنے لگی، پھر یکا یک ٹھہر گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری سے ذرا ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے اچنبے سے اسے دیکھتے بیگ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا۔ کارڈ بورڈ تھا وہ۔ اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائڈ کر گیا۔ پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ کی سلائڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ ہی چکی تھی، پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جہان سے پوچھنا بیکار تھا، وہ بہت حیران ہو کر آگے سے کہتا، اچھا ویری اسٹرینج، پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہوئے ہیں، کبھی بات کروں گا ان سے۔ ہاں جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی نا۔ خدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر نیچے رکھ کر جوڑ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھلے بیڈ پہ آ بیٹھی اور ای میلز چیک کرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ خدیجہ پہ گاہے بگاہے نظر بھی ڈال لیتی تھی۔ اب یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہی ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت خفا ہونے لگی تھیں۔ اتنی سی بچی پہ تو پردہ نہیں لگتا نا، تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا حیا؟ آف کورس اماں، اس پہ پردہ لاگو نہیں ہوتا، مگر میں اسے کوئی زبردستی کا اسکارف تو نہیں اڑا رہی، صرف آستین پورے پہناتی ہوں۔ اماں میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور وہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے جو، اور اس سے آگے اماں نہیں سنا کرتی تھیں۔ وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھیں، لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھی۔ ہاں کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت اور تجربہ
یہ اندازہ کرنا سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے اپنی ای میل دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال آدھے کیچر میں بندھے، آدھے پیچھے کھلے کمر پہ پڑے تھے۔ چہرہ ویسا ہی تھا، ملائی جیسا، اور اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ مگر خوبصورت کے بجائے 3-4 اور الفاظ ہیں میری لغت میں، مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ہی ایک رات اس کے پوچھنے پہ کھانا کھاتے ہوئے جہان نے بے نیازی سے کہا تھا، وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ اگر تمہاری یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو میں اسے واقعی تمہیں دے مارتی جہان۔ وہ بہت خفگی سے بولی تھی، مگر اس بات پہ اس کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی خدیجہ نے ابرو تان کر ناراضگی سے بولا، نو حیا۔ وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اور بس اس کی یہ عادت دم بخود دم توڑ گئی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی۔ آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر اچنبھا۔ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کی درخواست پہ اسے بھیجا گیا تھا، مگر یہ درخواست تو اس نے دی ہی نہیں تھی، تو کیا جہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو پڑھنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اب وہ LLM کرے گی۔ جہان ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی ہے جو کرو۔ تو کیا اس نے؟ پتہ نہیں۔ میل چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ جہان کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ رسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ بھی بندھا تھا اور اس میں پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ بس کرو خدیجہ، اب کچھ کھا لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاک سمیٹنے لگی۔ خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی، بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہ رہی تھی، مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو، میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ۔ اور وہ بالکل شل رہ گئی تھی۔ بس وہ آخری دن تھا، پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا تھا۔ بس اب اور نہیں۔ بری عادتیں ہمیں خود بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح۔ خدیجہ کو کچن کاؤنٹر پر بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کے اندرونی طرف انڈوں کے خانے میں ایک نوٹ چپکا ہوا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھا ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پر کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی۔ لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نہ۔ چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا۔ بابا سن کر اس کے چہرے پہ سارے جہان کی خوشی امڈ آئی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ جب تک حیا دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی لا رہی تھی۔ تھینکس، اپنے جوتے پہنو اب۔ اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ماہ سن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک اطالوی ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ریسٹورنٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم سے یاد کرتے تھے۔ لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے؟ مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا؟ صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں نظر کیوں نہیں آیا تھا۔ اف! آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ہریر کے سیاہ عبایا میں ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اوپر آ کے دیکھا تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا، یقیناً اب کوئی ایسی بات ہوگی جو وہ گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدیجہ کو مخصوص کرسی پہ بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ گرے کوٹ بازو پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی وہ بولا تھا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل، والیٹ میز پہ رکھتے ہوئے اس نے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال باری باری چومے۔ اپنی بہت سی ترک عادات کو
وہ ترک نہیں کر سکے تھے۔ بابا یو نو واٹ؟ خدیجہ چہک کر اسے جلدی جلدی کچھ بتانے لگی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو یقیناً حیا کی شکایات تھیں۔ نہیں، وہ مما کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی، وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا۔ جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جہان، اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے۔ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ بہت خاص بات ہے جو گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فقرہ اس نے کہا نہیں تھا، مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ ریکارڈ کر رہی تھی۔ اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں، یعنی کہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا۔ زیادہ دور نہیں، قریب ہی۔ میل چیک کی تم نے آج؟ حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ حیا نے شانے ذرا سے اچکائے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ دل البتہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، گھر پہ رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی۔ خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی، ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے۔ وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈیکوڈ کر کے بولا تھا۔ مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اور میں تمہیں مس کروں گا، مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا، تو پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ میں ایک ایسا کور بنانا چاہتا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے، تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پہ آ کے اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی تھی۔ ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو اور ہر چیز کنٹرول کرو گے۔ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے وہ بہت مطمئن سی اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم اپنی جگہ سویپ کر لیتے ہیں۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور ہاں، میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا۔ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہیں۔ اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ حیا، وہ جھنجھلایا تھا۔ خدیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر حیا کو، اور پھر سے جہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے کھاتی تھی۔ ڈیل؟ حیا نے ابرو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی۔ وہ ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے اپنا فائدہ نظر آیا تھا، تبھی بولا، اوکے ڈیل، مگر اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا، مگر یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔ حیا جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر وہ بولی، دیکھتے ہیں، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والیٹ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خدیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ، یونیورسٹی، اور کون جانے کہ اس نئے سفر پہ اسے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ اور بہارے بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے کہ عائشہ ابھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہارے ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی بن گئی ہو۔ جہان کو جاب کی وجہ سے
ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا تھا، مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا، مگر کون جانے۔